الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع افراد اور معاشرے پر فساد کی تباہ کاریاں اور ان سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی آمد کے ایک طویل وقفے اور جب آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی تھیں، انسانیت ظلم و ستم کے سخت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. حق اور باطل کی تمیز نہیں ہو سکتی تھی، نیکی اور برائی کا فرق جانا نہیں جا سکتا تھا. ان حالات میں اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اللہ مالک فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا وہی اللہ ذوالجلال ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجے. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں، کھلی گمراہی میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو برائی سے نکال کر سیدھی راہ کی طرف لگایا، گمراہی سے نکال کر اللہ ذوالجلال کی اتباع اور فرما برداری، پاکیزگی نفس اور صراط مستقیم پر لگایا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین اسلام کے اہم ترین اصولوں میں، اس کی تعلیمات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ احکم الحاکمین نے لوگوں کو ظلم و زیادتی، فساد سے منع کیا. ظلم و جور اور فساد کے خاتمے کو جنگ قرار دیا. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. کیونکہ میرے بھائیوں، دوستو، فساد کی جتنی بھی شکلیں اور جتنی بھی قسمیں ہیں، خواہ وہ جانوں کا فساد ہو، نسبوں کا، مالوں کا، عقلوں کا، دینی فساد ہو، اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے مرتکبین پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی گئی ہے. اور میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سن لو کہ معاشرے اور افراد کا سب سے بڑا نقصان
جس چیز سے ہوتا ہے وہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑنا ہے، دین میں مختلف قسم کے شبہات پیدا کر کے بدعات کو پھیلانا، فسق و فجور کو فروغ دینا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ مچاؤ، زمین پر فساد نہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ جناب ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کو سدھارنے والے ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے ایسا نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ جناب ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، لوگوں کی ہدایت اصلاح کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مالی بدعنوانیوں کی صورت میں ایک رشوت ہے۔ کسی معاشرے میں جب رشوت پھیلتی ہے تو معاشرے کے لوگوں کے ضمیروں کو بگاڑ دیتی ہے، ان کے گوشے گوشے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ احکم الحاکمین نے اس سے منع کیا ہے اور اس کی سخت وعید بیان کی ہے۔ یہودیوں کی صفت بیان کی اللہ مالک نے، فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے۔ حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سحت سے مراد رشوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راشی والمرتشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں ایک دوسرے کا نہ حق مال نہ کھایا کرو، کسی کی مال شریعت کے مطابق کسی کی اجازت کے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح دھوکہ، خرد برد اور دیگر طریقوں سے مال کمانا حرام ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو دوستو، امت اسلامیہ نے قوموں کے درمیان اپنی فضیلت اور برتری کثرت تعداد یا اپنے ساز و سامان کی طاقت سے نہیں حاصل کی، بلکہ یہ اللہ احکم الحاکمین کی اطاعت و فرما برداری سے، نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے منع کرنے سے ہے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے، برائیوں سے منع کرتے، اللہ پر ایمان لاتے۔ میرے بھائیو دوستو، برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے، کسی کو برائی میں دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں بھائی، جو کرے گا وہ بھرے گا، ہمیں کیا کسی سے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے بھی اس سے منع کیا، فرمایا برائی دیکھو، برائی کو روکو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا برائی دیکھے اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے ہی سمجھا دے، اور فرمایا اگر اس میں بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ کیا معنی؟ اگر دل سے برائی کو برائی جانے گا تو اس برائی میں خود ملوث نہیں ہوگا، لیکن اگر برائی کو برا ہی نہیں سمجھا، ہو سکتا ہے آج نہیں کل وہ اس برائی میں خود مبتلا ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، فساد پھیلانے والوں پر خاموش رہنا اور انہیں سختی سے نہ روکنا اس بات کی علامت ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا بدعنوانی کی روک تھام میں تعاون کرنا، معاشرے کی اقدار کا تحفظ کرنا، اس کی پاکیزگی دیانتداری کو فروغ دینا ایک شرعی فریضہ ہے، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس اپنی ہمت کے مطابق اس صف میں کھڑے ہوں اور فساد کو پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوم، فرمایا اگر تمہارا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں، ظالم کو ظلم سے روکیں، مظلوم کی داد رسی کریں، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا اسے ظلم سے منع کرنا یہ اس کی مدد ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارا حال یہ ہے، آنکھیں بند کر کے برائی سے نکل جاتے ہیں، کوئی برا کام کر رہا ہو نہ کبھی خلوت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر سامنے طاقت ہے پھر بھی سمجھانے کی، اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی کو سمجھانا یہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور بر ضرور نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے منع کرو گے، لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، برے لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرو گے، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، پھر حال یہ ہوگا کہ اللہ ذوالجلال کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت